بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہماری نئی آنے والی نسل اور ان کی بے راہ روی اور دین سے دوری۔ دیکھیں، آج کل کا جو دور ہے وہ سب جانتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اور جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھا سکول کا انتخاب کرتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جج بن جائے، سائنسدان بن جائے۔ وہاں ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو دین سے بہت دور کرتے جا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں زیادہ فوقیت دینی چاہیے تھی دینی تعلیم کی، جو اصل تعلیم ہے، وہاں ہم ان کو دنیاوی تعلیم اور اس پہ پورا فوکس کہ شاید یہی اصل تعلیم ہے، حالانکہ یہ اصل تعلیم نہیں۔ اصل تعلیم تو ہماری دینی تعلیم ہے، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارے روزمرہ کے مسائل، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو فوقیت دیں اور یہ چیزیں ہماری توجہ کا باعث بنیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دیں۔ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ دنیاوی تعلیم پہ ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو بری چیز نہیں ہے، نہ ہی کسی نے کوئی منع کیا ہے۔ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن وہ اتنی ہی حاصل کریں جتنا اس کی ضرورت ہے۔ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، جہاں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ضروری ہے، اور وہی ہماری اصل جو ہے نا، ہمارا اصل چیز ہے۔ بات کو مختصر اور جامع بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ ایک سنہرا دور تھا، سب سے اچھا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے، ان سے مسئلہ پوچھتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو جو ہے نا اس کو نوٹ بھی کرتے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے۔ اب صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے، جن چیزوں کا حکم دیا، وہ احادیث کی صورت میں صحابہ کرام وہ ان چیزوں کو لکھتے گئے، نوٹ کرتے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نماز اس طرح پڑھی، اس طرح پڑھی، وضو اس طرح کیا، یہ ساری چیزیں، مسئلے مسائل، وہ ساری ایک احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے، وہ ہمارے پاس الحمدللہ اب تک وہ موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک محفوظ ہے، ایسے ہماری احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان احادیث میں پھر اختلافات ہیں، وہ اختلافات شروع سے چلتا آ رہا ہے، مطلب صحابہ کرام سے بھی اختلافات چلتے آ رہے ہیں، اماموں کا اختلاف اس کے بعد شروع ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ ایک سب سے اچھا دور تھا، جس میں کوئی ایشو نہیں تھا کسی قسم کا، کسی کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کوئی مسئلے کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو وہ مسئلہ پوچھ لیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، وہ پھر وہ نوٹ کر لیتے، وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں فرائض و واجبات کے علاوہ، کچھ ایسے فروعی مسائل جس کو کہہ سکتے ہیں، جن میں اختلاف بھی ہے، اور اختلاف ہونا کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتم، کہ میری امت کا اختلاف وہ رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ وقت کا تقاضا اسی طرح سمجھ لیں کہ آج کل یہ جو ہم اسکولوں کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے کو دین کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ کہ ہمیں بچوں کو دینی اپنا دنیاوی تعلیم
نہیں دیں گے تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ ایک وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے، بڑے چھوٹے کے ادب و احترام، یہ ساری چیزیں دنیاوی تعلیم جو ہے نا اسی لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو وقت کے ساتھ کچھ چینج بھی ہوئیں۔ دیکھیں فرض واجب جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی نے چینج کیے، نہ کسی کی ہمت ہے کہ فرائض واجبات میں جو ہے نا بندہ وہ چینجنگ کرتا رہے۔ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ فروعی مسائل ہے۔ فروعی مسائل جیسا میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جو تراویح کی نماز 3 دن مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد وہ مسجد میں انہوں نے پڑھانا بند کر دی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ثابت ہے۔ لیکن بعد میں دور ایسا آیا، کچھ دور ایسا آیا کہ وہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے نا رمضان کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ جو ہے نا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا تھا کہ پورا رمضان جو ہے نا وہ اپنا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر پہلے دور میں عورتیں مساجد میں نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن پھر صحابہ کرام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ منع فرما دیا گیا کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ مساجد میں آنے سے منع فرما دیا گیا، کیونکہ وقت کا تقاضا تھا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مسائل وہ وقت کا تقاضا ہوتے ہیں تو وہ ان میں تھوڑی بہت چینجنگ آتی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، پھر اس کے بعد اماموں کا دور آ گیا۔ اب اماموں کا دور جب آیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور ایسا ہے جو جنہوں نے 2 3 یا 4 صحابہ کرام سے تعلیم بھی حاصل کی، ان کو دیکھا بھی، وہ مطلب تابعین میں سے ہیں۔ سب سے اول جو ہمارے امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے آگے جتنے بھی امام ہیں، امام محمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ یہ سارے امام بعد میں آئے جنہوں نے بخاری شریف کی کتاب بھی لکھی، احادیث کی۔ پھر اس سے ستہ جس کو سارے جانتے ہیں، امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، امام مسلم نے مسلم شریف لکھی، اس طرح 6 کتابیں ہیں، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ساری۔ تو یہ ساری ستہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ ساری احادیث صحیح ہیں، مطلب ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی لاکھوں احادیث ہیں اور بھی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان سب کو جو ہے نا وہ سب متفق ہیں اس پہ، اسی لیے اس کو جو ہے نا ستہ متفق علیہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جب بکس بن گئیں، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آیا تو لوگوں کو ظاہر ہے صحابہ کرام تو موجود نہیں تھے، تو لوگوں کو مسئلے مسائل کی ضرورت پڑتی، تو وہ ان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی پہلے ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں، کیونکہ ہمارے آج کل کے دور میں ہمارے بچوں کے نظریات اس طرح کے ہیں کہ جی ہم خود کیوں نہیں قرآن پاک پڑھتے، خود کیوں نہیں احادیث پڑھتے؟ تو بھئی خود نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے پہلے آپ ایک لفظ ہے مجتہد، مجتہد کسے کہا جاتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجتہد کون ہے، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کا مطلب ہے اجتہاد کرنے والا، یعنی مسائل کا استنباط کرنے والا، قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے ہمیں بتانے والا، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ اب مجتہد کون ہے؟ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، چاروں امام ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن 4 امام ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں کے چاروں امام مجتہد تھے۔ مجتہد کیسے بنتا ہے؟
مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قرآن پاک کا پورا عبور ہو، قرآن پاک کی کون سی آیات ناسخ ہیں، کون سی آیات منسوخ ہیں، کون سی جو صورت ہے وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا کیا سیاق و سباق ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، انہی قرآن پاک کا پورا عبور ہو۔ اس کے بعد احادیث پہ پورا عبور ہو۔ احادیث لاکھوں احادیث ہیں، ساری احادیث پہ عبور ہو اور ہر حدیث کے بارے میں علم ہو کہ وہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، جو اپنا اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے لیے ظاہر ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اماموں نے اپنی پوری کی پوری زندگی، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اگر آپ زندگی پڑھیں نا تو انہوں نے پوری اپنی زندگی اسی چیز میں لگا دی، دین حاصل کرنے میں۔ تو اس کے بعد پھر جب ان کو پورا عبور حاصل ہوا تو پھر انہوں نے وہ مسائل استنباط کیے، ایک فقہ ہمیں دی، ہمیں تو بنی بنائی چیز مل گئی، حاضر کر کے دے دی انہوں نے کہ یہ ہے چیز، فقہ کے نام سے ہمیں ایک بنی بنائی چیز مل گئی، جس پہ ہم آج کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے مسئلے کی، ہم خود ہی قرآن پاک کو اٹھائیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس پہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں انہی کاموں میں لگا دی، تحقیقات میں لگا دی، اس کے بعد پھر جب ان کو پورا عبور حاصل ہوا تو پھر انہوں نے وہ مسائل استنباط کیے، ایک فقہ ہمیں دی، ہمیں تو بنی بنائی چیز مل گئی، حاضر کر کے دے دی انہوں نے کہ یہ ہے چیز، فقہ کے نام سے ہمیں ایک بنی بنائی چیز مل گئی، جس پہ ہم آج کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے مسئلے کی، ہم خود ہی قرآن پاک کو اٹھائیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس پہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں انہی کاموں میں لگا دی، تحقیقات میں لگا دی، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، ہمیں کسی بھی چیز کی، ہمیں کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہم اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، اچھے سے اچھا ہمیں ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، اچھے سے اچھا ہمیں ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، اچھے سے اچھا ہمیں انجینئر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دینی تعلیم کوئی بے یار و مددگار نعوذ باللہ تھوڑی ہے کہ یہ جو ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں گے۔ ایک عالم بننے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ عالم بننے کے لیے 8 سال مدرسے میں لگائے جاتے ہیں، پھر وہ مفتی بنتا ہے، پھر وہ شیخ الحدیث بنتا ہے۔ یہ 18 20 سال 25 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو عالم بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم نے تو چونکہ 8 سال، میں الحمدللہ میں نے 8 سال مدرسے میں لگائے، تو ہمیں تھوڑا سا یہ نالج ہوا کہ مطلب ایک عالم ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں عالم پتہ نہیں کیا ہے۔ عالم بننے کے لیے 15-16 علوم پڑھنے پڑتے ہیں جن پہ پوری مہارت ہونی چاہیے۔ وہ علوم پڑھنے کے بعد پھر تحقیقات ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ نالج تبھی آتا ہے جب بندہ بکس کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ لیکن وہ پڑھتا کیسے ہے؟ خود تو نہیں پڑھ سکتا ہے نا۔ 15-16 علوم جو ہیں جس میں قرآن پاک کا جو ہے نا، قرآن پاک ہے، اس کی ترجمہ تفسیر ہے، احادیث ہیں، سب سے جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ قرآن پاک سے تو نہیں ہوتی۔ سٹارٹنگ ہماری علم النحو ہے، علم الصرف ہے، جس میں قرآن پاک کے حروف، اس کے فعل، فاعل، مفعول، کون سا حرف ہے، کون سا فعل ہے، یہ علم الصرف، علم النحو جو ہے نا، صیغے کیا ہیں، یہ جو دو علم ہیں نا، یہ سب سے پہلے سال میں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ حرفوں کی پہچان، جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سٹارٹنگ۔ بسم اللہ میں جو بسم اللہ بی، واضح بی ہے، بی کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، اللہ کا مطلب اللہ، شروع یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ شروع حرف ہے، یہ اضافی حرف ہے جو اس کا مطلب نہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ بسم اللہ اصل میں یہ ہے 7 نام اللہ کے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ عربی ہے نا، عربی ہم تو نہیں اس طرح سمجھ سکتے، ہمیں سمجھانے کے لیے پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ شروع نام اللہ کے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح پھر الحمدللہ رب العالمین، یہ کیسے پڑھنا ہے، الف لام کیوں آیا، حمد کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں یہ صرف نحو سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے۔ تو یہ علم الصرف، علم النحو، یہ 1 سال کا یہ جو جسے سال اولیٰ کہتے ہیں اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر علم الصرف، علم النحو، علم المنطق ہے، علم البیان ہے، علم المعانی ہے، علم الفقہ ہے۔ یہ تقریباً کوئی 15-16 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ علم الفقہ ہے، تو جب ان علوم پہ پوری مہارت ہو تبھی جا کے پتہ چلتا ہے۔ پھر ہاں اس کی یہ تقریباً 5 سے 6 سال یہ جب پڑھائے جاتے ہیں، پھر 7ویں سال میں جا کے پھر کہیں شروع ہوتا ہے قرآن پاک کی ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد احادیث صحاح ستہ جسے کہا جاتا ہے۔ اور 8ویں سال میں جا کے جب بندہ 8ویں سال میں پہنچتا ہے تو وہ جتنی بھی احادیث ہیں فقہ کی، یہ اس کی اس کو کیا کہتے ہیں، صحاح ستہ، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اسی طرح یہ 6 جو ہے نا احادیث کی بک ہیں۔ تو ان سب کو یہ بہت بڑی بڑی بکس ہیں، یہ عام بکس سے بڑی بکس ہیں، جنہوں نے دیکھی ہیں انہیں کو پتہ کہ وہ کتنی بڑی بکس ہیں اور ان کی کتنی کتنی جلدیں ہیں۔ یہ سب کو پڑھ کے، اور 1 سال میں یہ نہیں کہ ان پہ پورا عبور حاصل ہو جاتا ہے، ان کو صرف وہ ایک نظر سے گزارتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر تحقیقات ہے، 4 سال اس کے بعد مفتی کا ہے، وہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ احادیث میں پھر دیکھا جائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی مرفوع ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی امام نے کون سی حدیث کے بارے میں کیا کہا، اس کا کیا حکم ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ قرآن پاک، اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو اس کی پوری جو ہے تحقیق، یہ ایک بہت وسیع علم ہے جس کو ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے آج کل یہ، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے بچے چونکہ مدارس میں تو جاتے نہیں ہیں، کسی عالم سے مسائل تو پوچھتے نہیں ہیں، تو وہ بس میڈیا میں جو ان کے ہتھے چڑھ گیا اسی کے پیچھے لگ گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا مجتہد کی، کہ بات پھر آگے لمبی چلے گی۔ مجتہد کیا ہے، اصل چیز یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ مجتہد کیا ہے؟ مجتہد میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو پورا عبور ہو، ہر چیز کا، پورے قرآن پاک کا عبور ہو، اس کی تفسیر کا عبور ہو، اس کے ترجمے کا عبور ہو، اس کی ہر چیز کا، اس کے شان نزول کا، کون سی آیات کا کیا شان نزول ہے، کون سی ناسخ آیات ہیں، کون سی منسوخ ہیں۔ جیسے سورۃ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ منسوخ ہو چکی ہے جو ہے سورت۔ یہ پورا عبور حاصل ہو پورے قرآن پاک کا، احادیث کا عبور ہو، احادیث میں کون سی صحیح، کون سی مرفوع، کون سی ضعیف، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو یہ سارا عبور جب تک حاصل نہیں ہوگا تب تک اس کو مجتہد نہیں کہا جاتا۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی بندہ مجتہد اپنے آپ کو اگر کہتا ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ اتنا نالج کسی کے پاس بھی نہیں جتنا ہمارے اماموں کے پاس نالج تھا۔ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں۔ یا تو بندہ مجتہد بن جائے، 2 اصول ہیں، یا تو بندہ مجتہد بن جائے اور خود ہی اپنے مسائل کو استنباط کرے، جو کہ ضرورت نہیں ہے نا، ایک چیز بنی بنائی ہمیں مل گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے نئے مسائل بنانے کی۔ یہ آج کل کا دور یہی ہے نا، یہ انجینئر مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں، یہی مسئلہ ہے نا، وہ گمراہ کیوں کر رہے ہیں، نئی سے نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ وہ جی ہمارا دین تو ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں تھا۔ ہمارا دین واقعی ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں، لیکن ہمارا دین 1400 سال پرانا دین ہے، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین 1400 سال پرانا دین ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد پہ جاؤ، ہم کہتے ہیں ان اماموں کے پیچھے لگو جنہوں نے پوری کی پوری زندگیاں اپنی لگا دی اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس پہ پورا عبور حاصل کرنے کے لیے پوری زندگیاں لگا دی انہوں نے۔
اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے آج کل کے دور میں کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نالج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ ہو، امام شافعی سے زیادہ ہو، امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہو؟ میرا نہیں خیال کوئی نارمل بندہ اس طرح کی بات کر سکے جب ہمارا نالج ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ یا تو بندہ مجتہد بن جائے اور یا پھر جو ہے نا تقلید کرے، دو ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے۔ یہ ایک قسم کا یہ جو انجینئر صاحب ہے نا، یہ اپنے آپ کو شاید یہ مجتہد سمجھتے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ ہم کیسے مطلب ان کو مجتہد سمجھیں؟ کیا ان کا نالج اتنا ہے امام صاحب سے زیادہ ہے؟ اگر ان سے زیادہ ہے تو پھر بے شک مجتہد بن جائے۔ میں نے کہا نا کہ مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے، مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے، اور جو غیر مجتہد ہے اس کے ذمے مقلد ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، اگر تیسری چیز کوئی ہے تو وہ گمراہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجتہد جو ہے نا وہ اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد تقلید کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو غیر مجتہد جب ہم تصور کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس تو دوسری آپشن نہیں ہے کہ ہم کسی امام کی تقلید کریں، کسی استاد کو پکڑیں۔ سمپل سی بات ہے نا، یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں تھا۔ ہم تو جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، فرض کریں ایک بچہ ہے، وہ بالغ ہوا ہے، اس کو مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں کسی امام کو مانتے، میرا ان سے سوال ہے، ایک بچہ وہ بالغ ہوا، اس کو مسائل کی ضرورت پڑی ہے، حلال و حرام کی، پاکی ناپاکی کی، نماز روزے کی، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ قرآن پاک کو کھول کے خود ہی اس میں مسائل تلاش کرنا شروع کر دے گا؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ وہ خود ہی احادیث کو کھول کے اس میں سے وہ مسائل نکالنا شروع کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنا کام سمجھ لیا کہ وہ جی مولوی نے دین بڑا مشکل بنا دیا، دین تو بڑا آسان ہے، یہ تو قرآن پاک بھی سامنے ہے، احادیث بھی سامنے ہے۔ بھئی یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 20-30 سال لگاتے ہیں مدارس میں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اپنی پوری کی پوری زندگیاں لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے کیوں اس کو اتنا جو ہے نا وہ چھوٹی چیز سمجھ لیا کہ دین بڑی چھوٹی سی چیز ہے؟ یہ بہت وسیع چیز ہے، اتنی وسیع ہے کہ مطلب ہم دنیا کی جو تعلیم ہے یہ تو ایک فن ہے جسے ہم حاصل کر رہے ہیں، اور دنیا کی تعلیم میں کیا کچھ ہے آپ سارے جانتے ہیں۔ دین کی تعلیم کو ہم نے اتنا چھوٹا کیوں سمجھ لیا؟ جو سب سے اہم ہے، ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے۔ تو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر جو ہے نا ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے اور غیر مجتہد کے ذمے تقلید ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو غیر مجتہد سمجھ لیں گے تب ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ مطلب ہم پھر ظاہر ہے کسی امام کو پکڑیں گے، اور امام چاروں کی چاروں امام حق پر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حق پر ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ حق پر ہیں، امام مسلم، امام مالک رحمہ اللہ حق پر ہیں، سارے امام حق پر ہیں۔ کسی ایک امام کی آپ تقلید کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ کسی امام کا پکڑ لیا، دوسرا کسی امام کا پکڑ لیا، تیسرا کسی امام کا پکڑ لیا، اس طرح گمراہی ہوگی۔ یہ صرف اور صرف گمراہی ہے۔ تو یہ اماموں نے بھی یہی حکم دیا کہ کسی ایک کو پکڑ لو، کسی ایک استاد کو پکڑ لو، اسی کے پیچھے لگو۔ ہماری جو تقلید ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا دور جو ہے نا صحابہ کرام کا، انہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا۔ مطلب وہ صحابہ کرام کے زیادہ قریب تھے۔ ان کے بعد جو امام آئے وہ تو بعد میں آئے نا، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کو ان سے زیادہ درجہ دے دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دور کون سا تھا، اور ان کے دور میں تقریباً 4 اماموں کا فرق ہے، 4 یا 5 اماموں کا۔ امام بخاری تو بعد میں آئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے آئے ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگردوں میں سے امام محمد ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں، پھر اس کے بعد امام بخاری ہیں جنہوں نے بخاری شریف لکھی، پھر امام مسلم ہیں، اس طرح کافی سارے امام ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ جو چیزیں ہیں نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ چیز ہمارے دماغ میں ٹک جائے گی کہ ہم نے اجتہاد نہیں کرنا، ہم نے قرآن پاک کو کھول کے اس میں سے مسائل نکالنا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں 18 20 سال 25 سال لگانے کی ضرورت ہے، پھر اس پہ پورا عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم یہ دعویٰ کریں، ایک دفعہ یہ دعویٰ کر لیں کہ ہمارا جو علم ہے وہ اماموں سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد آپ بے شک اجتہاد کریں، پھر کوئی نہیں روکتا۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مجتہد ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور وہ اس کی عقل کی کمی ہے اس کے اندر۔ تو میرے خیال سے جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے وہ جو یہ سمجھتی ہے کہ تقلید ہم کیوں کریں، تو اس کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ تقلید، میں نے سمجھایا نا کہ تقلید کیوں کریں، ہمارے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے تقلید کے علاوہ، تو تقلید کس کی کریں گے؟ اماموں کی ہی کریں گے، کیونکہ اماموں نے ہی احادیث جو ہے نا وہ اس کو جمع کر کے اس میں سے مسائل نکال کے ہمیں ایک فقہ کے نام سے ہمیں ایک کتابی شکل میں ہمیں پیش کر دی، بنی بنائی چیز، بنا بنایا حلوہ مل گیا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور جب ہم کسی ایک امام کو پکڑ لیں گے، اس کے نکالے مسائل پہ عمل کریں گے، تو ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اور اس میں سے اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، کوئی شک و شبہ ہے، کسی بات پہ کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔